اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا آئینہ حیات میں، جہاں ہم زندگی کے ان تمام چھوٹے موٹے مسئلوں پر ڈسکشن کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، جو دکھنے میں چھوٹی ہوتی ہیں مگر واقعاً بہت بڑے پیمانے پر ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتی ہیں، جن کو کرنے یا نہ کرنے سے ایک بہت بڑا فرق ہماری زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور آج جس موضوع کو ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ ہے ہنسی مذاق۔ ہماری روزمرہ کی زندگی جو صبح سے شام تک اس ہنسی مذاق کے ارد گرد چل رہی ہوتی ہے، دین اسلام اسے کس حد تک پسند کرتا ہے، کس حد تک اس کو اجازت دیتا ہے، اور کس حد کے بعد اس کا انکار کیا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اسی اعتبار سے ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ اور خواہر عزمی زہرا رضوی اس گفتگو میں میرا ساتھ دیں گی۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ ہونے کے لیے اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ جزاک۔ خواہر، دین اسلام کے اعتبار سے دیکھیے، ہمیں لگتا ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں اگر آپ پوچھنے جائیں، کسی سے اگر آپ ان کا پرسنل اوپینین پوچھنے جائیں، تو مجھے لگتا ہے وہ یہی جواب دیں گے کہ نہیں، دین اسلام جو ہے وہ صرف مصلی پر بیٹھے رہنے کا، یا صرف جو ہے مسجدوں کی دوڑ لگانے کا، یا صرف بیٹھ کر کوئی گہری باتیں کرنے کا نام ہے۔ یعنی جب ہم فن انٹرٹینمنٹ کی، چھوٹے موٹے ہنسی مذاق کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا دین اسلام شدت پسند ہے؟ کیا سخت مزاج انسان کو دین اسلام پسند کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اولاً تو یہ کہ دین اسلام تو ہے ہی محبت کا مذہب جی، اور اخلاق کا، بہترین اخلاق کا مذہب، اور اخلاق سکھاتا بھی ہے، نرمی سکھاتا ہے۔ اور جب نرمی کی طرف ہمیں متوجہ دین اسلام کر رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شدت پسندی کو جو ہے ترجیح دے؟ جی۔ تو لہٰذا دین اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے نرم مزاجی کو پسند کیا ہے، خوش مزاج انسان کو وہ پسند کرتا ہے۔ اور یقیناً جو سخت لہجہ، لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ہم دیکھیں کہ دین اسلام میں کتنی مذمت بھی وارد ہوئی ہے کہ سختی سے کلام کرنے والے، یا ہمیشہ جو کہتے ہیں غصے کے عالم میں ناک چڑھے ہوئے، ہاں ہم سمجھتے ہیں یہ بہت دیندار ہیں، تو مطلب اکثر ہوتا بھی یہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ غلط عبادت گزار جو ہے وہ دین کی غلط امیج پورٹری کرتا ہے، تو اس لیے بہت ضروری اور عبادت کو بھی دراصل ہم نے ہی جو ہے ایک محدود کر دیا کہ عبادت کے معنی ہم نے کیا لے لیے کہ بس نماز اور مصلی پر بیٹھنا، جبکہ ایک انسان جو وہ اپنے فیملی کے ساتھ جو ٹائم بھی اسپینڈ کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ ایک خاتون اگر اپنی فیملی کے لیے کچھ کھانا بناتی ہے، کھانا بناتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اگر وہ بازار جا کر کے کچھ سودا وغیرہ لے کر گھر کے لیے لاتی ہے، سبزیاں خریدتی، وہ بھی عبادت ہے۔ شوہر اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ پھل بھی خرید رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ وہ کسی کی تعریف کسی کے سامنے بیان کر رہا ہے، کسی کی اچھائیوں کا ذکر کر رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی عبادت کا جو دائرہ ہے بڑا وسیع ہے، ہم نے اس کو بہت محدود کر دیا کہ نہیں بس عبادت اتنی ہے، جبکہ عبادت ہم صبح سے لے کر کے شام تک دیکھیں کئی چیزیں ہیں جو عبادت کے ضمن میں وارد ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جب دائرے کو وسیع کر کے ہم دیکھیں گے تب یہ بات ذرا اور واضح ہوگی کہ جب ان تمام چیزوں کو عبادت ہی کے ضمن میں سمجھا گیا، عبادت قرار دیا گیا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا، بولنا، یا تھوڑی سی مستی مذاق ہے یا تفریح وغیرہ ہے، تو اس کے لیے کیسے بندشیں لگائی جائیں گی؟ ہاں کچھ ہیں لمیٹیشن کہ جن کا خیال رکھنا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھ کر کے انسان آگے بڑھے۔ لیکن اگر یہ کہہ دینا بالکل ازسر نو، اس چیز کو خارج کر دینا کہ نہیں اسلام جو ہے بالکل سختی کو اور سخت لب و لہجے کو، یا بالکل چہرے کو ایک دم غصے کے عالم میں بنائے ہوئے، اور فیملی کے ساتھ بھی ایسا رہے کہ لگے کہ گھر میں ایک ہٹلر آ گیا ہے، ایک شوہر نہیں، ایک باپ نہیں، ایک ماں نہیں، بلکہ کوئی ہٹلر ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو بالکل اپنی بات کو بس چلانے والا، اور ہماری یہاں پر جو ہے حکومت ہونے والی ہے۔ تو یہ چیزیں اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو نرمی کو پسند کرتا ہے، مل جل کر رہنا یقیناً۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے انسان ہنسے گا بھی، بولے گا بھی، ہلکے پھلکے مذاق بھی کرے گا، فن انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا، سیر و تفریح ہے، کہیں ساتھ میں آنا جانا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے مستی مذاق، ہنسی مذاق ہر چیز میں شامل ہوں گی۔ تو یقیناً اور اس کے اعتبار سے جب یہ تمام باتیں ہم کر رہے ہیں تو دلیل بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ دلیل بھی ہمیں مل رہی ہے کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کھیل تفریح کیا کرو، کیونکہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ تمہارے دین کے اندر سخت گیری
اور شدت پسندی کا مشاہدہ ہو. یعنی بالکل واضح لفظوں میں رسالت مآب نے اس بات کو پیش کر دیا ہے. لفظ کھیل استعمال کیا گیا ہے. بالکل کھیل بھی اور تفریح بھی. اور تفریح جو ہے کھیل میں ٹھیک ہے بہت سے ایسے کھیل آتے ہیں انسان کثرت کے لیے ورزش کے لیے یا اپنے آپ کو تفریح تو صرف وقت کو ضائع کرنے کے لیے اور تفریح میں وہ تمام چیزیں ریفریش ہونے کے لیے. یقیناً تفریح میں ہنسنا بولنا مستی مذاق انٹرٹینمنٹ وغیرہ کئی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو لہٰذا آپ نے اس کا حکم بھی دیا اور اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا کہ اس بات کو ناپسند کیا گیا. کیا ناپسند کہ سخت گیری کو اور شدت پسندی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں ان چیزوں کو جو ہے منع بھی کیا گیا ہے. یعنی یہ واضح ہے کہ ہنسنا بولنا یہ ایک اچھی بات ہے. یعنی خوش مزاج اپنے آپ کو بنانا ماحول کو خوشگوار بنانا. روایات بھری ہوئی ہیں ہم دیکھتے ہیں خوش مزاج انسان کو کتنا پسند کیا گیا. بالکل بہت زیادہ. اور جو کہ ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ہنستا کھیلتا ہوا پریوار یا ہنستا کھیلتا ہوا معاشرہ یہ زیادہ خدا کی نگاہ میں محبوب بھی قرار دیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے مولا کائنات کی ایک حدیث کو بھی نقل کر دوں. بہت پیاری سی حدیث مبارکہ کہ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشی اور شادمانی کے لمحات روح و جان کو تازگی دیتے ہیں. یعنی اب بالکل یہ لوگ جو کہ یہ سوچ رہے تھے اب تک کہ نہیں بالکل کڑک ہو کر پریوار میں رہیں فیملی میں رہیں اور تو اب وہ یہ سوچ لیں کہ خوشی اور شادمانی کے لمحات جو ہے روح کو اور جان کو تازگی عنایت کرتے ہیں. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح کو ہماری جان کو ایک تازگی مل جائے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان جو ہے خوش رہے اور اس کے لیے ایک بہترین راستہ ہے کہ وہ گھر کا ماحول جو ہے یقیناً. دیکھیے غیر میں نے جیسا کہا نا شروع میں کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ شدت پسندی کو یوں کہہ لیجیے کہ انکریج کرتا ہے. تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم بہت ساری ایسی احادیثیں سنتے رہتے ہیں کہ مومن کی ہنسی جو ہے وہ صرف مسکراہٹ ہے, مومن کھل کے ہنستا نہیں ہے. امیر المومنین کی بعض دفعہ یہ حدیث کہ خاموش رہنا بہتر ہے اور خاموشی سے اچھی زبان جانتے ہو تو بولو. تو ان تمام حدیثوں کے ضمن میں شاید ہم یہ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ چپ رہنے کو ہی کہا گیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ صرف مسکرا دینے کو کہا گیا ہے, زیادہ ہنسی مذاق کھل کے ہنسنا جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی ہے. تو میرا سوال یہی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین نے ہمیشہ اگر ایک چیز بتائی ہے تو اس کی ایک تضاد کرتی ہوئی بھی حدیث ملتی ہے, جہاں ایک طرف امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ خاموشی سے بہتر زبان جانتے ہو تو بولو, وہیں دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو یہ ہمیں دونوں طرف سے ملتا ہے. تو کس حد تک ہمیں جو ہے وہ ہنسی مذاق کی اجازت دی گئی ہے؟ کیا اس کی کوئی حد ڈرا کی گئی ہے؟ جی خواہ سب سے پہلے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ فن ہو انٹرٹینمنٹ ہو یا ہنسی مذاق ہے تو یہ اگر ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا ماحول کو بہتر بنانے کی نیت سے کر رہے ہیں تو اس کی یقیناً اجازت, بلکہ اجازت کیا اس کا تو بہت بڑا ثواب ہے اور یقیناً اس کا بہت بڑا بلکہ ہمیں باقاعدہ حکم مل گیا رسول اللہ مل گیا, یقیناً رسول خدا یقیناً حکم دے رہے ہیں اور باقاعدہ یہی چیزیں کہ مین اہم چیز جو ہے وہ نیت ہے ہماری. اگر نیت یہ ہے کہ ہم دوسروں کو یا ماحول کو بہتر کرنے کے لیے خوشگوار بنانے کے لیے ہنسی مذاق کا سہارا لے رہے ہیں لیکن اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی ہے, ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب ہے. میں یہاں پر ایک روایت کا ذکر کرتی چلوں جو کہ بہت ہی پیاری روایت کی جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین جو کتاب ایک ہم کہیں کہ رسالۃ الحقوق ایک بہت بڑا تحفہ جو ہمیں ملا ہے. تو رسالۃ الحقوق میں راوی نے اس میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی لی گئی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے امام سے پوچھا اور امام نے اس کے متعلق بیان فرمایا تھا. کون سی چیز کی؟ بروز قیامت ان لوگوں کے متعلق یہاں بیان کیا جا رہا ہے خوشگوار ماحول کے اعتبار سے یا خوش مزاج لوگوں کے اعتبار سے, ماحول کو جو خوش رکھنے یا مومنین کو خوش رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ بروز قیامت کہ جب لوگوں کی قبریں کھلیں گی اور قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس وقت اس انسان کے کہ ایک ایسا گروہ بھی ہوگا, ایسے کچھ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو جب اٹھایا جائے گا قبروں سے تو ان کے ساتھ ان کے جیسا ہی ایک شخص جو ہے بنا کر پیش کر دیا جائے گا, ایک ساتھی کے طور پر, ایک دوست کے طور پر. یعنی وہ اپنے آپ کو اکیلا وہاں پر محسوس نہیں کرے گا. اب جب وہ دیکھے گا اسے تو اس کا وہ ساتھی اس کے پاس آئے گا اور اسے مبارکباد دے گا, کہے گا مبارک ہو کہ تمہارے لیے خدا کی طرف سے بہت سے انعامات ہیں, بہت سی بہترین چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہیں, خوشخبری دے رہا ہے, وہ بشارت دے رہا ہے. اب وہاں پر جو کہ ہو کا عالم ہوگا, ایسے میں کوئی آ کر کے اس طرح کی باتیں کرے گا, کس قدر
دل کو سکون ملے گا یقیناً. اب امام بیان فرماتے ہیں کہ جب قبر کھلی اور ایسا شخص ایک شخص اٹھا اور اس کے پاس اس جیسا ایک شخص سامنے آئے گا اور اسے بشارت دے گا, خوشخبری دے گا, لہٰذا اب وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا یہاں تک کہ وہ قبر سے اٹھے گا, یہاں تک کہ وہ حساب کے لیے جائے گا, تب بھی وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا اور اسے تسلی دے گا کہ پریشان نہ ہو, تمہارے حساب میں بھی جو ہے آسانی خداوند عالم کرنے والا ہے, تم پر کرم کرنے والا ہے, حتیٰ کہ اس کا اس حساب بھی بآسانی گزر جائے گا. اب وہ انسان آگے بڑھے گا, اب وہ شخص پھر اس کے ساتھ ہے, یہاں تک کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے, جنت مل چکی اسے. اب وہ جب جنت میں داخل ہونے لگے گا, وہ شخص اس کے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گا. اب یہ شخص جو ہے جسے قبر سے اٹھایا گیا جی, وہ پوچھے گا اپنے اس دوست سے, ساتھی سے کہ تم ہو کون؟ اب وہ پلٹ کر کہے گا کہ میں کچھ اور نہیں, میں وہی خوشی اور سرور ہوں جو دنیا میں تمہیں دوسروں کو عنایت کی ہے. کیا بات. تو لہٰذا اسی کو خداوند عالم نے مجسم کر کے یہ ہے جو ہم کہتے ہیں جو بو گے وہ پاؤ گے. یقیناً خوشیاں دیں گے تو خوشیاں ملیں گی, غم دیں گے تو اسی اعتبار سے وہاں پر ہمارے لیے معین کیا جائے گا. تو لہٰذا یہاں پر مومنین کو خوش کرنے والے, ان کو شاد کرنے والے, ان کے دل کو سکون پہنچانے والے, سرور دینے والے وہاں پر اپنے لیے ایک بہترین ساتھی کا انتظام کریں گے جو ہر مشکلات میں ساتھ ساتھ حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گا. یعنی یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں کہ کس قدر انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں. یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے خدا کی قسم ہم کو بھی خوش کیا, اور اس نے خدا کی قسم, دوسری دفعہ پھر سے آپ قسم کھاتے ہیں کہ اس نے خدا کی قسم رسول کو بھی خوش کیا. یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ جو کسی مومن کو خوش کرتا ہے. اب بات جو ہنسی مذاق کی اگر ہم لے لیں تو اس کے لیے بہت بڑی دلیل ہمارے پاس, ایک شخصیت کا نام لوں گی, بہت ساری دلیل ہمارے پاس دلائل موجود ہیں تاریخ کے دامن میں, لیکن ایک شخصیت کا کہ جو کہ غیر معصوم بھی ہے, جو ہم روتے ہیں کہ وہ تو معصوم ہم غیر معصوم, ان کی کیا مثال دیتے ہیں آپ؟ تو غیر معصوم کی ہی لے لیں کہ ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے بالکل ہنسی مذاق میں بھی تبلیغ دین کے کام کو بہترین طریقے سے انجام دیا. بہلول دانا یقیناً ہنسی مذاق میں اور کتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے تھے. اس ہنسی مذاق میں کیا کہیں دل آزاری ہوتی تھی؟ کہیں مومن کی دل آزاری ہوتی تھی؟ کیا کسی مومن کا دل دکھتا ہے؟ نہیں, بلکہ اس طرح سے ان کا طرز عمل رہتا تھا کہ دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے, حقائق سے بھی لوگوں کو روبرو کراتے تھے. ایک مثال میں ان کی دیتی چلوں کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے چاہا کہ بہلول کو جو ہے اپنی طرف کرنے کے لیے اور ان کے لیے لذیذ پکوان بنوائے کہ یہ جو ہیں ہمیشہ میرے خلاف رہتے ہیں تو انہیں اپنی طرف کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے یہی کھانے کے ذریعے خرید لیا ہے. یہ چیزیں آج بھی ہیں کہ اچھے کھانے کی وجہ سے ایمان بکتا ہوا نظر آتا ہے. بڑی آسانی کے ساتھ انسان دو نوالے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے. اس نے سوچا یہ بھی اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے. اس نے بہترین پکوان بنوائے اور اپنے جو ہے کارندوں کے ہاتھ بھجوایا کہ بہلول کے لیے. اب بہلول کے پاس وہ لے کر کے پہنچے, کہا کہ بادشاہ نے تو تمہارے لیے تیار کرا ہے. بہلول دانا نے اس سینی کو لیا جس میں پورا تمام طعام دنیا بھر کے ایک لذیذ کھانے بنے ہوئے تھے, اسے لیتے ہیں اور لینے کے بعد گھر سے باہر آتے ہیں. باہر ایک جانور, ایک کتا بیٹھا ہوا تھا, اس کے آگے رکھ دیتے ہیں اور رکھ کر کے اٹھ کر پھر اپنے گھر میں آنے لگے. اب جو لے کر آئے تھے وہ کارندے کہنے لگے کہ یہ کتنی بڑی گستاخی تم نے کی ہے, اور یہ کھانا تمہیں نہیں پتا, یہ تو بادشاہ نے تمہارے لیے بھیجا تھا اور تم نے یہ کتے کے آگے رکھ دیا. اب بہلول دانا کے یہاں پر بھی دیکھیں کہ مذاق کے ہی عالم میں حقائق سے لوگوں کو آشنا کرا دیا کہ حرام غذا کی مذمت بھی کر دی انہوں نے. اب بیان فرماتے ہیں کہ خاموش رہو, اگر کتوں نے سن لیا تو وہ بھی اس غذا کو نہیں کھائیں گے. کیا بات ہے, خاموش رہو کہ کتوں نے سن لیا تو وہ بھی اس کھانے کو کھانے والے نہیں ہیں. یعنی یہ دیکھیے ہنسی مذاق ہی تو ہے, لیکن اس میں بھی آپ نے حرام کھانے کی مذمت بھی کر دی کہ حرام غذا, یعنی کہ ایک بادشاہ کہ جو لوگوں کے حقوق کو مار رہا ہے, جو اہل بیت کا دشمن بنا بیٹھا ہے, وہ کچھ بھیجے اور ہم اسے تناوب کر لیں, حرام غذا ہے. تو یقیناً اس بات کو آپ ایک عام طریقے سے بھی پیش کر سکتے تھے, لیکن آپ نے مزاحیہ انداز میں جب پیش کیا, میں نہیں کھاؤں گا, لے جاؤ دے دو, وہ بات. لیکن اس بات کو کہ یعنی اتنی وہ غذا حقیر ہو جاتی جو حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہو کہ جانور کے آگے رکھتے ہوئے بھی خاموشی کے ساتھ ہمیں رکھنا پڑ رہا ہے. تو یقیناً یہ تمام مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن ہمارے یہاں وہی سوال کی ہنسی مذاق کی ہم نے دیکھا کتنی ہمیں جو ہے وہ روایات ملتی ہیں اور حدیثیں ملتی ہیں جو زور دیتی ہیں کہ مومنین کو خوش کرنا اور خوشگوار ماحول کریٹ کرنا اپنے آپ میں کتنی برکتیں رکھتا ہے. لیکن اس کی ایک حد جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہر سکے کے جو دو پہلو ہوتے ہیں, کہ جہاں ہم ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی
جو ہے وہ اس کے اوپر اصرار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کو کیا جائے، وہیں دوسری طرف اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہنسی مذاق ہی ہے جس کے یوں کہہ لیجیے کہ وہ جو چھپا کر انسان اپنا بغض ہے، کینہ ہے، یقیناً جلن ہے، یہ چیزیں بھی ہیں. وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس ہنسی مذاق کے ہی ذریعے نکالی جاتی ہیں. تو اس کی جو حد ہے وہ کس جگہ پہ ڈرا کی گئی ہے، وہ لائن جو ہے اللہ نے وہ کہاں پر بتایا ہے کہ نہیں اس حد کے بعد جو ہے یہ ہنسی مذاق نہیں بلکہ گناہ کے ضمن میں آ جاتا ہے. جی اس ایپیسوڈ میں جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں یہ سوال بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر یہ سوال نہ ہوتا تو بات ذرا ادھوری سی رہ جاتی. آپ نے بہت بہترین سوال کیا کہ یقیناً یہ ایک باریکی، وہ جو ایک لائن ہے یا وہ پردہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے. کہ اب تک ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہلکا پھلکا ہنسی مذاق اور اس کی اجازت ہے جہاں پر اس طرح سے باتیں اب تک پہنچی. اب یہ جو سوال ہے کہ جو باریکی، اس باریکی کے اعتبار سے سب سے اہم جملہ جو ہمیں خیال رکھنا ہے یقیناً وہ یہ ہے کہ دل آزاری کا سبب کسی کی نہ بنے. بلکہ ہمارے یہاں بعض دفعہ مقصد ہی دل آزاری ہوتا ہے کہ ہم جو بولنا ہے بول لیتے ہیں اور پھر بعد میں کہہ دیں گے ہم نے تو مذاق کیا تھا اور مذاق میں ہی اپنی بھڑاس کو انسان اپنے بغض کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا کرتا ہے. تو لہٰذا اب اس کی مذمت یقیناً کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر کسی کی بات کو اس طرح سے یا کسی کے عمل کو یا کسی کی چال ڈھال کو یا کسی کے بات کرنے کے انداز کو اس طرح سے پیش کیا جائے یا اشارے ہی سے کوئی ایسی بات کو پیش کیا جائے کہ لوگوں کو اس پر ہنسی آ جائے اور اس کی دل آزاری کا بھی سبب ہو، اسے بھی یہ چیزیں اچھی نہ لگے. تو یقیناً یہ جو ہے ایسا ہنسی مذاق ہے کہ جس کی مذمت وارد ہوئی ہے، جس سے روکا گیا ہے، یعنی اس کو خداوند عالم بالکل پسند نہیں کرتا. یہاں پر ایک آیت مبارکہ کا ذکر کروں گی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11. اس میں جو بات پیش کی گئی ہے اس سے پہلے ایک واقعہ جو کہ اس حوالے سے ہی ہے کہ ثابت بن قیس یہ رسول خدا کی جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اور ثابت بن قیس انہیں ایک پریشانی تھی کہ اونچا سنتے تھے. جو لوگ انہیں رسول اللہ کے قریب جانے دیا کرتے تھے کہ پاس میں بیٹھیں تو رسول خدا جو بھی واضح نصیحت کر رہے ہیں یہ سن سکیں. تو ایک دن کا معاملہ ہے کہ نماز صبح کے وقت یہ ذرا دیر سے پہنچے، تو اب انہیں ایک دم آخری صف میں جگہ ملی. اب جب آخری صف میں جگہ ملی، بہرحال اب نماز شروع ہو چکی تھی تو یہ رکے رہے. نماز جب ختم ہوئی تو فوراً یہ لوگوں پر پیر رکھتے ہوئے یہ آگے پہنچنے لگے. وہی ثابت بن قیس جنہیں اونچا ذرا سنائی دیتا تھا، یہ آگے پہنچے. رسول خدا سے قریب ہونے میں ایک شخص کا فاصلہ تھا. انہوں نے اسے اشارہ کیا کہ ہٹو، مجھے رسول خدا کے پاس بیٹھنا ہے. اس نے بھی کہا کہ جہاں جگہ مل گئی بس ایک ہی لائن کا تو فاصلہ ہے، وہیں بیٹھ جائیے. اب انہوں نے غصے میں پلٹ کر کے اس سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. اب انہوں نے جب نام سنا تو کہا اچھا تم وہی ہو، اچھا جس کی ماں، ہاں مجھے یاد آیا. یعنی اس طرح سے جو بتانے کا مقصد تھا، اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جو شخص اپنا جس نے نام بتایا اس کی والدہ اسلام لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے ایک غلط عورت تھی. تو لہٰذا یہاں پر انہوں نے ایک مذاق اڑایا کہ اچھا اس عورت کے تم بیٹے ہو جو اس طرح سے فاحشہ کی تنزیہ، یقیناً تو ایک مذاق اڑانا. تو یہیں پر یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا نازل ہوئی کہ جس میں بیان کیا گیا کہ اے ایمان والوں، تمہارے ایک گروہ کے مرد دوسرے گروہ کے مردوں کی ہنسی نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والوں سے خدا کے نزدیک وہ بندہ ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. سبحان اللہ، بہت اچھے. اور بس اسی اعتبار سے اسی آیت مبارکہ میں پھر آگے اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں عورتوں کو بھی اسی حوالے سے تنبیہ کی گئی ہے کہ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں اور برے ناموں سے دوسروں کو نہ پکارا جائے. تو یہ تمام چیزیں بھی ہم دیکھیں کہ قرآن کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ جب ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے وقت سوچتے نہیں لمحہ بھر کے لیے تو کس طرح سے مذمت وارد. ہاں تو بالکل جس عمل کے لیے اتنی تنقید کی گئی ہے کہ باقاعدہ آیت قرآنی موجود ہے تو خیر اس کا پھر یقیناً عذاب بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا، اس کے لیے لکھا جاتا ہوگا. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگوں کو وہی کام کریں جو رسول اللہ نے کیا، کہ ایک طرف لوگوں کو جنت کے فائدے بھی دکھائیں اور دوسری طرف گناہوں سے اور ان کے عذاب سے ڈرائیں بھی. تو جہاں ہم نے اتنی ثواب کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، ہم اس کا تذکرہ کریں جو عذاب اللہ نے اس گناہ میں رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کے دل آزاری ہنسی مذاق کے پیرہن میں چھپا کر کے کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے اللہ نے کیا گناہ رکھا ہے، کیا عذاب رکھا ہے. ایسے لوگ کہ جو اس دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی مطلب بغض نکالنے کے لیے یا اسے اذیت پہنچانے کے لیے کہ جن کے لیے مذمت بھی وارد ہوئی اور یقیناً ان کے لیے سزا بھی بہت سخت ہے. اور ہم دیکھیں کہ ان کے لیے ایسے لوگ جو مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں دنیا میں بھی ان کا مذاق
خداوند عالم جو ہے اڑا رہا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزا ہے. اچھا یہ معاملہ کیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کا مذاق اڑایا جائے گا؟ اس کے لیے یہ بات ہم دیکھیں کہ روایتوں کے ذریعے اس بات کو پیش کیا گیا کہ جو دنیا میں دوسروں کا مومنین کی دل آزاری کرے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے تو خداوند عالم اس دنیا میں اسے مہلت دیتا ہے اور پھر ناز و نعمت میں اسے مشغول رکھتا ہے. یعنی وہ اپنی دنیا میں کھویا ہوا کہ ہم تو اتنا لوگوں کی مذاق اڑاتے ہیں، ان کی ہم نے اس طرح سے ہنسی اڑا دی، لیکن دیکھیں ہم تو ناز و نعمت میں پل رہے ہیں، آرام و آسائش کی زندگی، ہمیں تو کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو ان کے بارے میں یہ کہہ دیا، یہ تانا دے دیا، یہ کہہ دیا، فلا 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 چیزیں. لہٰذا یہاں تک کہ وہ سرکشی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے وہ انسان، پھر ایسے عالم میں پھر اسے خدا پہنچا کر پھر ہلاک کرتا ہے. یہ ہے دنیا کا مذاق جو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. آخرت کا مذاق کیا ہے وہ سنیے گا. آخرت کا مذاق یہ ہے کہ جب مومنین بہشت میں اپنی اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی جو ایمان والے ہیں انہیں جنت مل گئی، وہ اپنی اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو دوزخی ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے اور اپنے عذاب کو برداشت کر رہے ہوں گے. اس عالم میں جہنم کی طرف سے جنت کی طرف ایک دروازہ کھولا جائے گا اور ان جہنمیوں کو جو ہے جنتیوں کا منظر دکھایا جائے گا. اب جب یہ منظر دیکھیں گے، جیسے ہوتا ہے اس دنیا میں ہم دیکھیں کہ کوئی بیمار انسان جب صحت مند کو دیکھتا ہے تو کتنی حسرتوں سے ہاتھ ملتا ہے کہ یہ انسان کتنا صحت مند ہے، کاش ہم نے بھی فلاں چیزیں جن سے روکا گیا تھا ان کا استعمال نہ کیا ہوتا تو آج ہماری بھی صحت اچھی ہوتی، ہم بیمار نہ ہوتے. تو اب یہاں تو پھر بھی ذرا سا پلٹنے کا موقع ہے، وہ تو ایسا سفر ہے کہ جہاں پر واپسی نہیں ہے، ون وے ہے بالکل. تو اب لہٰذا اب جب یہ دیکھیں گے کہ جنتی تو اتنے مزے میں ہے، اب یہاں پر ان کے ساتھ جو مذاق کیا جائے گا، جنہوں نے دنیا میں دوسروں کا مذاق اڑایا، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا گیا. اب ان سے کہا جائے گا جاؤ بڑھو جنت کی طرف. اب یہ اٹھیں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے اور جیسے ہی قریب آئیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ پھر دوسری طرف سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ دوڑو اس کی طرف. یہ دوڑیں گے اس کی طرف اور پھر ان کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر کسی اور جانب سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، یہ پھر دوڑیں گے، پھر قریب آئیں گے، پھر دروازہ ان کے لیے بند کر دیا جائے گا. پھر جب یہ تھک کر ہار جائیں گے ان سے کہا جائے گا اٹھو دوڑو. تب یہ مطلب بالکل ہار مان کر بیٹھ چکے ہوں گے. یعنی یہ آخرت کا مذاق ان کے ساتھ ہے. جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ، ہم نے کہا ہم نے ایک جملہ ہی تو کہا تھا، ہم نے ایک لفظ تو کہا تھا، اتنا فسانہ بنا دیا ہم نے تو صرف مذاق کیا. مذاق سہنا نہیں آتا تو مذاق کیا بھی نہ کریں. یہ جملہ تو بہت عام ہے، یقیناً بہت عام ہے. تو ان تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں انجام انسان دے رہا ہے، بھلے یہ کہہ کر کے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، رشتہ مذاق کا ہے، باقاعدہ کہہ دیا جاتا ہے. اچھا یہ چیزیں کہیں فقہ میں نہیں لکھی گئیں کہ کوئی رشتہ مذاق والا بھی ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا. ہمارے یہاں یقیناً انسانوں نے بنایا. تم نے ان سے کیوں مذاق کیا؟ تمہارا کوئی رشتہ ہے مذاق کا؟ ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمارا تو رشتہ ہے مذاق کا. تو یہ جو مذاق والا رشتہ ہے اسے اللہ نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہے کہ آپ کا رشتہ مذاق والا ہے. مذاق کرنا ہی اجازت نہیں ہے، تو ہم کیسے کسی کی دل آزاری کر کے اور پھر اس پر یہ مہر لگا دیں کہ بھائی رشتہ مذاق والا. یعنی بات وہی نیت پہ آ کے ٹھہر جاتی ہے. اگر آپ کی نیت ہنسی مذاق میں یہ ہے کہ ماحول خوشگوار ہو جائے، وہ لوگ خوشحال ہوں، تو پھر اس کی یقیناً اللہ نے بہترین جزا رکھی ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں ہم مذاق کر لے جائیں گے، اس میں اپنی بات، اپنا بغض، اپنا کینہ نکال لے جائیں گے، تو وہ دلوں کے راز سے واقف. بے شک بے شک. تو یہ فرق یقیناً ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس فرق کے ساتھ آگے بڑھے تو ہلکا پھلکا جو ماحول یقیناً خوشگوار کرنے کے لیے ہنسی مذاق ہے وہ فائدہ پہنچائے گا، ثواب کا باعث بنے گا. اور اگر اس فرق کو بھول گئے تو پھر اس مقام پر نہ پہنچ جائیں گے تیار رہیے اس مذاق کے لیے. یقیناً. تو بہت بہت شکریہ فاہر آپ کا. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. کہ جیسا میں کہتی ہوں کہ آئینہ حیات میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے موٹے موضوعات، یعنی ہم سوچتے بھی نہیں یہ ہنسی مذاق کس حد تک جائز ہے، اور یقیناً یہ اہم بھی ہے ان چیزوں پر بات کرنا، کیونکہ بعض اوقات ہم انہیں بہت لائٹلی لے لیتے ہیں زمانے میں کہ اچھا یہ چیزیں نہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے. روزمرہ کی زندگی جب ہم جائزہ لیتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں تو ایسی روایتیں، ایسی حدیثیں اس کے ضمن میں وارد ہوتی ہیں ایسے موضوعات پر کہ واقعا انسان ہل کر رہ جائے. یعنی اللہ نے ان کو چھوٹا نہیں سمجھا ہے، بالکل نہیں. اتنی بڑی بڑی باتیں یقیناً پیش کر دی گئیں. تو انسان ایک مرتبہ، اور یہ بہترین کوشش کے چینل ان کے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ یقیناً لوگوں کے لیے ایک آئی اوپنر ہے یہ پروگرام، کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی آنکھیں تو کھلیں کہ جن چیزوں کو بہت معمولی ہم سمجھ رہے تھے، ان کے لیے بھی یہ تمام چیزیں ہیں، یا وہ چیزیں جنہیں ہم حقیر جان کے انجام نہیں دے رہے تھے ان کے لیے اتنا ثواب بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں یقیناً معلوم ہوتی. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا. اللہ کو بہترین جزا سے نوازے. ناظرین اکرام، امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے زیادہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ در حقیقت یہ چھوٹے پتھر ہوتے ہیں جس پر انسان کا پیر پھسلتا ہے، نہ کہ بڑے پہاڑوں پر۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس پروگرام کو ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں جہاں ہم ان چھوٹی موٹی باتوں پر تذکرہ کرتے ہیں جو ان چھوٹے موٹے پتھروں کی طرح ہیں، جو ہماری زندگی کے کبھی روڑا بھی بن جایا کرتے ہیں اور کبھی ہماری زندگی کو آسان بھی بنا دیا کرتے ہیں صرف سائڈ ہٹ جانے سے۔ بس اسی مقصد کے ساتھ لے کر آتے ہیں ان تمام موضوعات کو۔ آج ہم نے ہنسی مذاق کے اعتبار سے گفتگو کی کہ ہنسی مذاق جو ہم صبح شام کیا کرتے ہیں وہ اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو بہترین جزا ہے اللہ کے پاس، لیکن اگر ہم وہی کام کر رہے ہیں جو معاشرے میں بہت کامن ہے، بہت عام ہے، کہ اپنی انسیکیورٹیز کو، اپنے کمپلیکسز کو، اپنی جلن، اپنے حسد، اپنے بغض، اپنے غصے کو اس ہنسی مذاق میں لپیٹ کر ہم سامنے والے کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً اللہ نے اس کے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ تمام باتیں جو ہم آپ ناظرین کے لیے لے کر آتے ہیں ہم خود بھی اس پر عمل پیرا ہو سکیں، اور انشاءاللہ معاشرے میں اگر ایک شخص بھی تبدیل ہو جائے تو ہماری جزا کے لیے کافی ہے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آئین حیات میں زندگی کا اور کوئی پہلو لے کر۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔